अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिर चार्ल्स लैम का जो एसे है पुअर रिलेशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बीएस इंग्लिश और एम इंग्लिश के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियोस पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है, तो आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर देम जस्ट टू हैव अ नोटबुक and a pen in your hands, and whenever the difficult words will come in our way, we will try to discuss them, we will try to explain them, paraphrase it. So I will use both the languages, Urdu and English. Okay ji, poor relations by Charles Lamb. A poor relation is the most irrelevant thing in nature, a piece of impertinent correspondency, an odious approximation, a haunting conscience, a प्रीपास्टरस शैडो। तो ये अब एनालॉजी साथ साथ दे रहा है, या आप कह सकते हो कि एक रेफरेंसेस दे रहा है पुअर रिलेशंस के बारे में। तो पुअर रिलेशन वो कहता है कि सबसे ज़्यादा इररेलेवेंट थिंग है नेचर के अंदर, अ पीस ऑफ इम्पर्टिनेंट कोरेस्पॉन्डेंसी। तो इम्पर्टिनेंट का मैंने आप लिख लीजिए। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है अनवांटेड। तो ये यानी ऐसी जो रिलेशन है या कोरेस्पॉन्डेंसी है, ख़त किताबत है, जो कि अनवांटेड होती है। एंड ऑडियस अप्रॉक्सीमेशन, ऑडियस का मतलब होता है कि अनप्लेजेंट जो है ना, ये इसके रिलेशन है। हॉन्टिंग कॉन्शियस यानी एक ऐसा कॉन्शियस, एक ऐसा ख्याल जो इंसान को के ज़हन पे ऊपर एक डरावना ख्वाब की तरह आता है, हॉन्ट करता है, डराता है, यानी कि यार अभी ये जो बंदा जो है ना, ये हमारे घर में आ जाएगा। प्रॉस्पेस्टरस शैडो, यानी ये प्रॉस्पेस्टरस का मैंने आप लिख लीजिए, ऐसा साया जो इंसान को जिस तरह एक नाइटमेयर होता है ना, ऐसा। तो लेंथनिंग इन द नून टाइड ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी, यानी जब आप एक खुशहाली के दौर में से गुजर रहे होते हैं, तो आप दोपहर का टाइम होता है, तो अगर कोई रिलेशंस या इस किस्म का रिलेटिव जो कि पुअर होता है और आपके घर में आ जाता है, तो आपका वो दिन जो होता है ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे गुजर ही नहीं रहा, यानी आपकी प्रॉस्पेरिटी उसको अट्रैक्ट करती है। एंड अनवेलकम रिमेम्बरेंस, और जैसे ही इंसान को याद आती है कि यार वो बंदा जो है ना, वो मेरा रिलेटिव जो है वो आएगा, तो आप उसको जब आपके दरवाजे पे आता है तो आप उसको इतना खुशी से वेलकम भी नहीं करते। अब परपेचुअली रिकरिंग मॉर्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन का मतलब होता है एम्बेरसमेंट, यानी ये मुस्तकिल जो है ना, आपके अंदर एक एम्बेरसमेंट का एक एलिमेंट आता है। अ ड्रेन ऑन योर पर्स, आपके पर्स पर, आपके पैसे पे बोझ है, ऐसा रिलेटिव। अ मोर इनटॉलरेबल डन अपॉन योर प्राइड, और आपके गुरूर के ऊपर ना, इन ये जो डन का माना है आप लिख लीजिए ड्रॉबैक, तो आपके गुरूर के ऊपर एक ड्रॉबैक है, ठीक है जी। एंड अनवेलकम, ओके जी। द मोर ए मोर इनटॉलरेबल डन अपॉन योर प्राइड, अ ड्रॉबैक अपॉन योर सक्सेस, अ रिब्यूक टू योर राइजिंग, यानी आपके उरूज के ऊपर ये एक रिब्यूक सा है, यानी ये एक सेटबैक सा है। अ स्टेन इन योर ब्लड, और आपके ब्लड के अंदर ये दाग सा है, धब्बा सा है। ब्लॉट ऑन योर स्केचियन, स्केचियन को तो मतलब होता है, स्केचियन का मतलब होता है शील्ड, यानी आपके शील्ड के ऊपर जो है ना ये एक धब्बा है। अ रेंट इन योर गॉर्मेंट, और आपके लिबास पर एक जो है ना एक जिस तरह कट लग जाता है रफू के लिए जो चीज़ होती है। अ डेथ्स हेड एट योर बैंक्वेट, और आपके खाने के ऊपर जब आप बैठते हो तो ऐसा लगता है कि सबके सरों को जैसे सांप सूंघ गया है, खौफ का एलिमेंट आ जाता है। एगोथसिस पॉट, तो एगोथिकल पॉट का मतलब होता है कि ये एक बेसिकली रेफरेंस दे रहा है एक बादशाह, जो बादशाह की तरफ एक रेफरेंस है, और बादशाह ये ग्रीक के अंदर था, और ये एक पोटर का बेटा बादशाह बना, तो उस पोटर के बेटे को वो कहता है कि एगोथसिस पॉट के जैसा होता है ना, कि वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो बादशाह भी बन जाए तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो उसके साथ ही चलती हैं। मॉडिसाई इन योर गेट, यानी ये आपके दरवाजे पर ये एक ऐसा जज बन के बैठा होता है जो आपके घर की तमाम बातें सुनता है। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जो उसने लेकर इसके साथ रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है। और ये अ लेज़रस एट योर डोर, ये आपके दरवाजे पर एक भिखारी की तरह है। अ लायन इन योर पाथ, और आपके रास्ते में एक शेर जैसे बैठा होता है, डराता है यार मैं बाहर निकलूंगा तो सामने वो बैठा होगा। अ फ्रॉग इन योर चैम्बर, और आपके घर के अंदर ये मेंढक की तरह, जिस तरह व्हेनेवर अ फ्रॉग जस्ट एंटर्स योर हाउस, तो एवरीवन ट्राइज टू जस्ट
kick it off. تو وہ کہتا ہے کہ بگاؤ یار اس کو. A fly in your ointment. تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ آپ کے گھر میں ایک فلائی سا ہے, جیسے آ جاتی ہے نا تو بندہ اس کو بھگاتا ہے. A mote in your eye. آپ کی آنکھ کے اندر ایک داغ ہے. A triumph to your enemy. آپ کے دشمنوں کے لیے, آپ کے مخالفوں کے لیے یہ فتح کا سامان بنتا ہے, یعنی آپ کے گھر کی ساری باتیں یہ ان کو بتاتا ہے. An apology to your friends. اور آپ جب دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دوستوں کے اندر شرمندگی کا باعث بنتا ہے. The one thing not needful. ایک ایسی چیز پور ریلیشن ہے, پور ریلیٹیو ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی. A hail in the harvest. جب آپ فصل کاٹ رہے ہوتے ہیں تو طوفان جیسے آ جاتا ہے اور آپ کو نقصان کر جاتا ہے, تو پور ریلیٹیو اس طرح بھی ہے. The ounce of sour in the pound of sweet. میٹھے کے اندر جس طرح کوئی کھٹی چیز ڈال دینا, تو یہ ایسا ہی ہے. تو all these are, dear students, all these are the analogies that the writer very skillfully and dexterously quoted before you. تو انسان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ یار ایک پور ریلیشن ہے اور اس کو کے لیے اس نے کتنے لفظ اور کتنے ریفرنسز اس نے دیے ہیں. تو رائٹر کی یہی خوبی ہے. He is known by his knock. اب بات جا رہی ہے سیدھی پور ریلیشن کے اوپر, اور پہلے اس نے نالجز دی ہیں یا سملز دی ہیں, اور اب یہاں سے آگے وہ ہمیں اس کا ایک پورا سینیریو دے گا کہ ایک میل ہے, پور ریلیٹیو ہے. تو اس پیراگراف کے اندر وہ میل پور ریلیٹیو جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو یہ سارا سین یہاں سے کھلتا ہے. He is known by his knock. اس کی دروازے کی جو دستک ہوتی ہے نا, وہ بھی اتنی فیملیئر ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ دروازے پہ دستک دے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی فلاں آ گیا بھائی. Your heart tells you that is Mr. فلاں فلاں فلاں. تو آپ کا دل بوجھ جاتا ہے بھائی کہ وہ میرا جو رشتہ دار ہے نا بھائی آ گیا بھائی. A rap between familiarity and respect. تو یہ رف ایلیمنٹ ہے, یہ آپ کی فیملیئرٹی کے اندر اور ریسپیکٹ کے درمیان یہ گیپ سا ہے, ایک رف سا ہے. That demands and at the same time seems to despair of. جو تقاضا بھی کرتا ہے اور آپ کو مایوسی بھی دلاتا ہے, اور انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے. He enters smiling. آتا کیسے ہے؟ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے. اینڈ embarrassed. اور اس کے چہرے پہ نا ایک عجیب قسم کی نا ایک شرمندگی بھی سی ہوتی ہے. He holds out his hand to you to shake. وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا, اچھا خاصا ہاتھ آگے بڑھائے گا اور آپ کو وہ جو ہے نا وہ ہینڈ شیک کرنے کے لیے بڑھائے گا. اینڈ draws it back again. اور پھر دوبارہ اس کو پیچھے ہٹا لے گا. He casually looks in about dinner time. اور بڑے ہی کیجول سٹائل کے اندر کہ ہو یار میں کوئی کھانے کے وقت پہ تو نہیں آ گیا, حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھانے کا ٹائم ہے. وہ جان بوجھ کر آ کر نا ایسے پریٹینڈ کرتا ہے کہ جیسے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, تو یہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, او ہو مجھ سے غلطی ہو گئی. وین دا ٹیبل از فل. جب ٹیبل لگا ہوا ہو, کھانا سجا ہوا ہو, کھانا چن دیا گیا ہو, تو جناب دھمکتے ہیں اور کہتے ہیں او ہو میں کھانے کے ٹائم پہ تو نہیں آ گیا, کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر دیا. He offers to go away. چلیں آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاؤں. Seeing you have a company. کیونکہ آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. But is induced to stay. لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جانا نہیں ہے, کھا کے ہی جائیں گے. He fills a chair. ایک کرسی پہ براجمان ہو جاتا ہے. And your visitors 2 children are accommodated as a side table. اور آپ کے جو وزٹرز ہوتے ہیں, آپ کے جو گیسٹس ہوتے ہیں, ان کے 2 بچے بیچارے, ان کو سائڈوں پہ کہیں پہ بیٹھنا پڑتا ہے. He never comes upon open days. عام دنوں میں تو جناب یہ آتا نہیں ہے, خاص دنوں میں آتا ہے. جب کھانا ہو, کوئی برتھ ڈے ہو, کسی کی کوئی دعوت ہو, تو اس کو بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ اب کھانا وہاں پہ اس دن ہوگا. When your wife says with some complacency. جب آپ کی بیوی بڑے ہی آرام سے کہتی ہے my dear perhaps Mr. فلاں فلاں will drop in today. تو وہ جب آپ کی بیوی کھانا پکا رہی ہو یا کھانا چن دیا میز پہ چن دینا, تو بیوی بھی بوجھ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا رشتہ دار ہی آج آدم کے, تو وہ آ ہی آتا ہے جی. He remembers birthday. سارے آپ کے بچوں کی سالگرہ, آپ کی سالگرہ اس کو یاد ہوتی ہے. And profess he is fortunate to have stumbled upon one. تو وہ یوں پروفیس کرتا ہے کہ جناب وہ ہو میں تو برتھ ڈے کے پوائنٹ پہ آ گیا, ٹائم پہ آ گیا. He declares اگینسٹ فش. اگر فش سرو کی جا رہی ہو آپ کے گیسٹ کو, تو یہ کہتا ہے کہ جب مجھے تو فش نہیں اچھی لگتی بس. دی ٹربوٹ بینگ اسمال. تو یہ فش کا ایک نسل ہے, وہ کہتا ہے ٹربوٹ بینگ اسمال. یہ ٹربوٹ فش جو ہے نا یہ چھوٹی ہوتی ہے. یٹ سفرز ہمسیلف ٹو بی امپارٹیون انٹو دی سلائس اگینسٹ ہز فرسٹ ریزولوشن. لیکن پھر بھی وہ اپنی سلائس اس پیس کو جو ہے نا وہ لینے کے لیے تیار رہتا ہے. ہی اسٹکس. امپورٹیون کا مطلب ہوتا ہے فورس, یہ آپ لکھ لیجئے.
He sticks by the port, yet will be prevailed upon to empty the remainder glass of claret کا مطلب ہوتا ہے شراب. تو وہ کہتا ہے کہ وہ ساتھ ہی رہتا ہے اور پہلے نہ کرے گا کہ جناب نہیں میں نے نہیں پینی, میں نے نہیں یہ مشروب پینا, لیکن وہ اپنے گلاس آپ جب اس کو بھر کے دیں گے تو وہ اس کا آخری قطرہ تک جناب اس کو پی جائے گا. If a stranger press it upon him, he is a puzzle to the servants. یہ جو گھر کے اندر سرو کرنے والے نوکر ہوتے ہیں نا, وہ بھی بیچارے پزل ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے مالک کو پتہ ہے کہ یہ آتا ہے تو کھا پی جاتا ہے, اور اب اس کو کیا سرو کریں نہ کریں, مہمان بیٹھے ہوتے ہیں تو نہ کریں تو ویسے شرمندگی, تو بیچارے چاروں ناچار ان کو وہ سرو کرنا پڑتا ہے. تو وہ گیسٹ بھی کنفیوز ہوتے ہیں. The guests think they have seen him before. تو گیسٹ کو یوں لگتا ہے کہ یار ان سے پہلے کو ملے ہوئے ہیں. تو بڑی پرانی باتیں یہ کرتا ہے کہ جی میرے یہ رشتہ دار جو ہے نا یہ بڑا ہی ہمارا پرانا تعلق ہے, ان کے دادا ابو کو میں جانتا ہوں, ہم یوں کرتے تھے یا ایسا کچھ نا, ساری کہانیاں یہ سناتا ہے. تو everyone speculates upon his condition and the most part take him to be tide waiter. تو یہ tide waiter کا مطلب آپ لکھ لیجئے, tide waiter is the person کہ وہ کسی بھی خاص اوپینین کو وہ پہلے نوٹ کرتا ہے کہ لوگوں کی رائے کس طرف ہے, لوگوں کا ذہنی رجحان کس طرف ہے, اور پھر یہ اسی رجحان کی طرف واپس مڑ جاتا ہے اور انہیں کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے. تو کیونکہ ویڈیو ذرا لینتھی ہو رہی ہے تو جسٹ میں اس کو ریڈیوس کرتا ہوں, انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے اوپر ہم جائیں گے. تو اسٹے ٹیون جی, تھینک یو ویری مچ.